ومصليا ومسلما اما بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس مسئلے کی تحقیق پیش کرنے کے لیے بندہ حاضر خدمت ہے، اس کا عنوان ہے امام اعظم کا تکفیر یزید سے سقوط کی کہانی۔ ہمارے اس عجم میں، خصوصاً ہندوستان میں، یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو کافر قرار دینے سے سکوت فرماتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں خود کہتا نہیں، اگر کوئی کہے تو اس کو روکتا نہیں۔ یہ بات بہت مشہور ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات جو مشہور ہے کس حد تک صحیح ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیا واقعتاً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سکوت فرمایا ہے، خاموشی اختیار کی ہے؟ کی ہے تو کون سی کتاب میں ہے؟ تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ یہ دعویٰ بندہ ناچیز کے مطالعہ کے مطابق اور گہرے مطالعہ کے مطابق سب سے پہلے اگر کسی سے واقع ہوا ہے تو وہ ہمارے اعلی حضرت بریلوی رحمہ اللہ ہے۔ ان سے پہلے امام اعظم کی طرف یہ توقف اور سکوت کسی نے منسوب نہیں کیا، کسی کے پاس اس کی ہوا نہیں ملتی جو میں نے تحقیق کیا، بلکہ اس کے خلاف کچھ ملتا ہے۔ سب سے پہلے اعلی حضرت بریلوی رحمہ اللہ نے کہاں یہ بات ذکر کی ہے؟ فتاوی رضویہ، یہ رضا فاؤنڈیشن والوں کا 14ویں جلد، صفحہ نمبر 592 پر یہ لفظ ہے، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس کے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر۔ یہ کلام شریف ہے آپ کا، جس میں انہوں نے امام اعظم کا یہ مذہب بتایا کہ یزید پر لعنت کرنے اور اس کو کافر قرار دینے سے امام صاحب سکوت فرماتے تھے، اور یہ بھی بات ساتھ فرما دی کہ فسق و فجور یزید کا متواتر ہے، کفر متواتر نہیں، اس وجہ سے امام صاحب نے سکوت فرمایا۔ یہ اعلی حضرت کا دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے۔ سابقین علماء، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، کسی کے پاس امام اعظم کے حوالے سے یہ بات نہیں ملتی۔ پہلے میں کہتا تھا کہ امام صاحب کی تو کتابوں میں عقائد کی ہوں، فقہ کی ہوں، فقہ کی ظواہر الروایت ہوں، فقہ کی نوادر الروایت ہوں، یزید کا نام تک ہی ذکر نہیں۔ لیکن آج ایک نئی اطلاع ہوئی کہ کتاب ہے الآثار، سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی دلائل فقہ حنفی میں یہ پہلی کتاب ہے۔ امام ابو یوسف کی کتاب الآثار مختلف کتب خانوں نے شائع کی ہے، میرے ہاتھ میں دار الکتب پشاور کی وہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 179 اور روایت نمبر 379 اور سند
یا صحیح ہے، احناف کے نزدیک یہ حسن تو ضرور ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عن ابی حنیفہ عن ابی ہند ان یزید ابن معاویہ او خلیفۃ غیرہ کتب الی المدینہ یسألہم عن صلاة الخوف فکتب الیہ فیہا بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہند سے صلاۃ خوف، نماز خوف کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے، مثلا جنگ کے حالات ہیں، وہ خوف کی نماز ہے، کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ امام اعظم اپنے اس فقہی طریقے پر دلیل لا رہے ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم نخعی کا قول ذکر فرمایا، پھر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، اس کی تائید میں ذکر فرمایا کہ یزید بن معاویہ یا اس کے علاوہ کسی اور خلیفہ نے، یہ لفظ ہے، سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر یزید کا ذکر ملتا ہے تو بس یہ الفاظ، ان کے علاوہ امام صاحب کے پاس یزید کا ذکر نہیں ہے۔ اب وہ کن الفاظ کے ساتھ ذکر ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہند سے روایت کر رہے ہیں۔ ابو ہند فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ، اس نے مدینہ شریف والوں کے پاس خط لکھا، یسألہم عن صلاۃ الخوف، ان اہل مدینہ سے نماز خوف کے متعلق سوال کیا کہ کیا طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا۔ فکتب الیہ، یزید ہو یا کوئی دوسرا خلیفہ، تو اس کی طرف خط میں واپس اہل مدینہ نے جواب لکھا بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابن عباس کا جو قول تھا ان اہل مدینہ کے پاس نماز خوف کے طریقہ میں، وہ لکھ کر اہل مدینہ نے یزید کو بھیجا کہ یہ طریقہ ہے، یہ ہے امام اعظم کے پاس ذکر، بس۔ اب اس میں جو کچھ ہے وہ جو تکفیر کی کہانی اور سکوت وغیرہ، اس کے تو سراسر خلاف ہے۔ پہلے نمبر پر دیکھیں، امام صاحب وہ روایت ذکر فرما رہے ہیں جس میں یہ آ رہا ہے کہ یزید بن معاویہ یا کوئی دوسرا خلیفہ، اس کا مطلب ہے امام صاحب یزید کو خلیفہ مان رہے ہیں، لیکن شک کر رہے ہیں کہ خط جس نے لکھا وہ یزید تھا خلیفہ یا کوئی اور خلیفہ تھا، وہ تو یزید کو خلیفہ کہہ رہے ہیں امام اعظم۔ ہو تو امام اعظم یزید کو خلیفہ کہنے سے یا کافر ہو گئے آج کے بھڑووں کی نظر میں، اہل بیت کے دشمن ہو گئے، یہ تو ضرور ہوگا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یزید مسئلہ پوچھ رہا ہے نماز خوف کا اہل مدینہ سے، یار بتاؤ کیا طریقہ ہے تمہارے پاس، آخر مدینہ شریعت اسلامیہ کا مرکز رہا ہے تو مرکز سے پوچھیں، مرکز سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کیسے چھوڑتا ہوگا جو خوف کی نماز کے مسئلے پوچھ رہا ہے۔ جس طرح بتایا جاتا ہے
ارے بھائی وہ تو پتہ نہیں نماز بھی، وہ مسلمان بھی تھا، پتہ نہیں کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، جیسے روح المعانی وغیرہ کہہ رہا ہے، اپنی بڑھ کے مار رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ تو تم تو کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں وہ کلمہ ہی پڑھتا تھا کہ نہیں، وہ تو نماز خوف کے مسئلے پڑھ رہا ہے، پوچھ رہا ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں جو یزید کے پاس خط کا جواب دیا گیا اور طریقہ لکھ کر بھیجا گیا، اسی کو امام صاحب دلیل بنا رہے ہیں اپنے فقہ میں. اور عجیب بات یہ دیکھو، اس کا مطلب ہے امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مدینہ شریف میں مناظرہ کیا تھا، اس مناظرے میں فرمایا تھا یار میں اس کے ساتھ رہا ہوں، وہ تو انہ یسأل عن الفقہ، وہ تو فقہ کے متعلق سوالات کرتا ہے، پوچھتا ہے ادھر ادھر سے، بڑے بڑے فقہاء سے، بڑے بڑے صحابہ تابعین سے پوچھتا ہے. کیوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات ہے امام محمد بن حنفیہ والی وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ روایت اس کی تائید کرتی ہے. کوئی کتا کہہ رہا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنا آتا تھا، کوئی کتا کہتا ہے اس کو وضو کوئی شے بھی نہیں آتی تھی. وہ تیرے باپ کے گھر میں بڑا ہوا تھا نا، تیری ماں دیکھتی رہی تھی اس کو. کتے کا بچہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دلے اگر ایسی بات ہوتی تو کیا سمجھتے ہو؟ جس شخص کی امامت پر، خلافت پر تمام صحابہ اس وقت کے، تمام تابعین اس وقت کے، تمام اہل بیت اس وقت کے متفق ہوئے وہ حضرت معاویہ ایسے جاہل بندے کو اپنا نائب بناتے. اگر نائب بنایا انہوں نے تو پھر وہ صحابی نہیں رہا، نائب بنایا ہے تو اس کا پھر سمجھو نعوذ باللہ من ذالک، سب سے پہلے ان کا بیڑا غرق ہوا اور پھر پچھلوں کا ہوا، جس طرح کہ آصف الوی بھونک رہا ہے. اور لعنتیوں کچھ تو خدا کا خوف کرو، بغیرت کے بچے. یہ ہے یزید، بتاؤ، جو حضرت اہل مدینہ سے رابطہ رکھتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی علمی سوالات کرنے کے لیے، اور امام اعظم اس کی بات کو دلیل بنا رہے ہیں. کتے کے بچے اس کو جاہل ثابت کرتے ہو. تو یہاں اب یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ جو پہلا، جب ایک مقام پر ذکر ملتا ہے امام اعظم کے پاس اور ان کے شاگرد رشید امام ابو یوسف کے پاس، وہ ان اچھے الفاظ میں مل رہا ہے، تو اعلی حضرت کا یہ فرمانا کہ انہوں نے تکفیر سے سکوت اختیار کیا، یہ تو عجیب لگ رہا ہے بھائی. خدا جانے اعلی حضرت نے کس کو ماخذ بنایا اس بات کا، کہاں سے لیا، مجھے کوئی ایسی ابھی تک بات نظر نہیں آ رہی. ہاں مسایرہ کی ایک عبارت ہے، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ وہم وہاں سے لگا ہے، لیکن میں آگے چل کر پیش کرتا ہوں. اب آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں حنفی فقہ رکھنے والوں، حنفی فقہ کو ماننے والوں میں سے کون سا وہ پرانا اور قدیم اور پہلا شخص ہے جس نے یزید پر فاسق فاجر ہونے کا فتویٰ لگایا اور تکفیر میں شک کا اظہار کیا، کافروں نے میں شک کا اظہار کیا اور فاسق فاجر پکا کہا. حنفی حضرات میں سب سے پہلا شخص وہ کون ہے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں، دیکھو تحقیق دیکھو، تحقیق دیکھو. اس شخص کا نام ہے محمد بن شجاع ابن الثلجی، سالام جیم یا ثلجی، ابن الثلجی مشہور ہیں وہ. یہ کون تھے بھائی؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید امام محمد بن سماع کے شاگرد ہیں. امام صاحب اور ان کے درمیان ایک واسطہ ہے، اس کے پاس ذکر، ان کی تو کتاب میں نے نہیں دیکھی، نہ دنیا میں موجود ہے. جس میں نے دیکھا وہ تمہارے حنفی مذہب کی معتبر کتاب ہے، الاجناس
جی الاجناس فی فروع الفقہ الحنفی احمد بن محمد بن عمر الجرجانی ابی العباس الناطفی الطبری الحنفی. یہ 446 میں ان کی وفات ہے. 446 ہجری میں. سب سے پرانا بندہ جس نے یہ کہا وہ یہ، لیکن یہ امام اعظم کی طرف منسوب نہیں کر رہا، آپ کے کسی شاگرد کی طرف منسوب نہیں کر رہا، جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. کون؟ محمد بن شجاع. یعنی یہ نقل کر رہے ہیں محمد بن شجاع سے، اور محمد بن شجاع جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کی ذاتی ہے. امام اعظم ان کے شاگرد کسی کی طرف بھی منسوب نہیں کیا. یہ الاجناس جو ہے نا، یہ ہے دار الماثور کی چھپی ہوئی باہر کی. اس کا صفحہ نمبر ہے 451. اس میں لکھا ہوا ہے وعن محمد بن شجاع انه سئل عن معاویہ وابنه فاجاب اما معاویہ فلا نمدحه ولا نذمه ونسكت عنه واما ابنه يزيد ان صح الابيات المروية عنه ومات قبل التوبة فليس بمسلم وإن لم يصح الأبيات فهو مسلم فاسق. محمد بن شجاع سے پوچھا گیا حضرت معاویہ اور یزید کے متعلق. اس نے جواب دیا معاویہ نہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں، بلکہ اس کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں. باقی رہا اس کا بیٹا یزید، تو جو اشعار اس سے مروی ہیں لیت اشیاخی بے بدرن والے، کاش کہ میرے پچھلے مشائخ بدر میں جو تھے وہ ہوتے. اگر یہ اشعار صحیح ہوں یزید سے اور توبہ سے پہلے مرا ہو تو وہ بالکل مسلمان نہیں، اور اگر ابیات صحیح نہ ہوں، نسبت صحیح نہ ہو، تو وہ فاسق مسلمان ہے. یہ عبارت، یہی عبارت پھر بعینہ ہی ان کے بعد ناطفی کے بعد یہ خزانۃ الاکمل پڑھی ہوگی. یہ بہت پرانی کتاب ہے فقہ حنفی میں، یہ ہے 522 کے. کب کے؟ 522. وہ ان سے پہلے کے تھے. یہ بات نہیں، بعینہ ہی یہی عبارت محمد بن شجاع والی وہاں لکھی ہے، یہاں بھی لکھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب بات کو سمجھ لیں. اب یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے آپ نے سن کر تعجب کیا ہوگا کہ یہاں پر تو لکھا ہے ہم معاویہ کی تعریف نہیں کرتے، مذمت نہیں کرتے اور سکوت اختیار کرتے ہیں. تو پہلے پوچھتے ہیں کہ اعلی حضرت کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ آپ کو یہ صحیح لگا ہے؟ کیوں بھائی حضرت معاویہ کی تعریف نہیں کرنی؟ اب پہلے میں بتاؤں گا کہ محمد بن شجاع ابن الثلجی فقہ حنفی میں حوالہ تو آ گیا، ناطفی نے حوالہ تو دے دیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت کا حال کیا ہے، حضرت خود کیا چیز ہے، محمد بن شجاع کیا چیز ہے. بڑے بڑے بد مذہب لوگ تمہاری فقہ حنفی رکھتے تھے، جیسے معتزلہ فقہ حنفی رکھتے تھے، عقیدہ شیطانی. بڑے بڑے لوگ تھے. زمخشری فقہ حنفی کا، اس کی کتاب فقہ حنفی میں پڑھی ہے، میرے پاس پڑھی ہے. شامی میں بھی اس کے حوالے ہیں، لیکن تھا بدترین معتزلی تھا، بدترین زمخشری. تو دیکھتے ہیں ابھی محمد بن شجاع یہ کیسا بندہ ہے. جو جاہل کا بچہ ہے وہ تو یہ دیکھے گا ارے بھائی ناطفی میں آ گیا، بات ختم ہو گئی. اب میں بتاؤں اس نے سب سے پہلے یہ بات کیوں کی کہ معاویہ کو نہ گالیاں دیتے ہیں، نہ تعریف کرتے ہیں، نہ مذمت کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. بتاؤں یہ غلظت اس کے منہ سے کیوں نکلی؟
بتاؤں؟ اب میرے بھائیو دیکھتے ہیں کہ حضرت کا حال کیا ہے. لیجئے حضرت وجہ سنیے. یہ حنفیوں کے طبقات بیان کرنے پر کتاب ہے. حنفیوں کے طبقات کو سب سے پہلے اس شخص نے بیان کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں تمہارے فقہائے حناف جو ہیں ان کے حالات سب سے پہلے جمع جس بندے نے کیے ہیں یہ ان کی کتاب ہے. ان کا نام شریف ہے, دنیا میں مشہور ہیں, دنیا میں مشہور ہیں محدث عبد القادر ابن ابی الوفا القرشی الحنفی المصری. پیدائش ہے ان کی 696 میں. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر وہ اول من صنف فی طبقات السادۃ الحنفیہ. حنفی سرداروں کے طبقات کے متعلق یہ پہلی کتاب ہے, یہ جو ہاتھ میں ہے. اس کا نام ہے دنیا میں الجواہر المضیہ. کیا نام ہے؟ کن کی؟ عبد القادر قرشی. انہوں نے محمد بن شجاع کے حالات میں جو بات لکھی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. وَلَهُ مَيْلٌ إِلَى مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ کہ محمد بن شجاع ابن السلجی مذہب معتزلہ کی طرف میلان رکھتا ہے. یہ جو جملہ نکلا ہے کہ معاویہ کی نہ تعریف کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں, سکوت اختیار کرتے ہیں, یہ معتزلہ ہونے کی شرارت ہے. ورنہ تمہارے تو تمام ائمہ کرام حضرت معاویہ کی تعریف لکھتے آ رہے ہیں. معتزلہ جو ہیں وہ تو حضرت معاویہ کو کافر سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا میلن, کیا کہا؟ اس کے اندر جھکاؤ ہے. اس کا مطلب ہے کٹر معتزلی تو نہیں بنا لیکن مخلوط بن گیا, ریڑھو گھیڑو بن گیا, ریڑھو گھیڑو. تو اسی وجہ سے تھوڑی نرمی کر دی. کافر کہنے کی بجائے کہتا ہے کیا نہیں کریں گے, ہم تعریف بھی نہیں کریں گے, مذمت بھی نہیں کریں گے, اور خاموشی اختیار کریں گے. پتہ چل گیا. اب دیکھتے ہیں حضرت ویسے علماء و محدثین کے ہاں کتنا معتبر بندہ تھا. یہ کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال, کامل ابن عدی مشہور ہے. محمد بن شجاع کے حالات میں لکھتے ہیں, اللہ اکبر, سنیے کا ذرا. حضرت کہتے تھے سمعت موسیٰ بن القاسم بن موسیٰ بن الحسن بن موسیٰ الاشیب یقول کان ابن الثلجی یقول من كان الشافعي انما كان يصحب ابن المغني فلم يزل يقول هذا الى ان حضرته الوفاة فقال رحم الله ابا عبد الله يعني الشافعية وذكر علمه وقال قد رجعت عما كنت اقول فيه. ابن السلجی کہا کرتے تھے یہ شافعی کون ہے؟ یہ تو گویے کے بیٹے کی سنگت میں رہتا تھا, میراثی کی سنگت میں رہتا تھا. یہی کہتا رہا یہاں تک کہ مرنے کا وقت حضرت کا قریب آ گیا تو کہنے لگا اللہ رحمت فرمایا ابو عبداللہ شافعی پر, اور علم ذکر کرنے لگ گیا اور کہنے لگا یار سچی بات یہ ہے جو میں کہتا رہا ہوں غلط کہتا رہا ہوں, میں اب رجوع کر کے جا رہا ہوں, شافعی صاحب علم بندہ ہے. کیا بات ہے, اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ میراثی کی صحبت میں بیٹھتا رہا, امام شافعی پر بول دیا, اور بولتے ہوئے ساری زندگی شرم نہ آئی, اور آخر میں جانے لگا تو ڈر گیا تو رجوع کر لیا. ایسا شخص جو ہے وہ امامت کا حقدار تو آخر ہے نا, کہ نہیں ہے؟ وہ حضرت معاویہ کے متعلق اگر ایسی بک مارے تو بہت مقام ہوگا اس بک کا, کہ نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح نا. ہاں یہ بک کس وجہ سے کہہ رہا ہوں, اللہ اکبر و کبیرہ,
کہ جو اس کے منہ سے غلاظت نکلی ہے کہ ہم ان کی تعریف نہیں کرتے. ہمارا یہ عقیدے کے لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی ابن شجاع سلجی جو ہے اس کے متعلق اس کی کبھی تعریف بھول سے بھی نہیں کریں. تجھے پتا ہے تو نے کس کے خلاف زبان کھولی ہے؟ تو جن کے شاگردوں جن کے ماننے والوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا ان کے متعلق بات کر گیا اتنا بڑی. اب اگلی سنو. قال الشیخ یعنی ابن عدی فرماتے ہیں وَكَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ فِي التَّشْبِيهِ يَنْسِبُهُ إِلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِيَثْلُبَهُمْ بِهِ. حضرت کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالی کو معاذ اللہ تعالی مخلوق جیسا اس طرح کا جو ہے نا دکھانے کے لیے حدیثیں بناتے تھے. حضرت حدیثیں بناتے تھے جھوٹی جس میں خدا پاک کی تشبیہ ہو مخلوق کے ساتھ. اور پھر کیا کرتے تھے؟ جو محدثین ہوتے تھے نا ان کی طرف حضرت لگا دیتے تھے حدیثوں کو, ان کی طرف جوڑ دیتے تھے تاکہ محدثین بدنام ہوں. یعنی حضرت کو اپنی جو جس طرح کے فتوے آپ نے سنے ہیں حضرت کے جاہلانہ, ان جاہلانہ فتووں کا اتنا شوق و ذوق تھا کہ اس شوق و ذوق میں آپ اتنا اعمیٰ ہو گئے کہ آپ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کیا کر رہا ہوں. حدیث گھڑ دی خدا کے بارے میں, کفر والی حدیث گھڑی اور لگا دی محدثین کی طرف. چلو لوگ پڑھیں اور کہیں یار محدثین اتنے بڑے کافر ہوتے ہیں, دیکھو خدا کو کیا کریں. اب اگلی جو حدیث اس نے گھڑی وہ بھی آپ سنیں. حدیث کیا گھڑی؟ ان اللہ خلق الفرس فاجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها. اللہ تعالی نے گھوڑے کو پیدا کیا, پھر گھوڑے کو بھگایا, گھوڑے کو پسینہ آ گیا. کیا؟ گھوڑے کو پسینہ آ گیا تو اپنے نفس کو اللہ تعالی نے اس پسینے سے پیدا کیا. لا حول ولا قوت. حافظ ذہبی تاریخ الاسلام سجل الاعلام دونوں میں لکھ کر فرماتے ہیں یہ تو حدیث تو چٹی من گھڑت جھوٹ. پھر آگے تعویل کرنے لگ گئے کہ اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ نفس سے مراد کوئی موجن چیز ہو, کوئی چیز ہو, اور نسبت تشریفی ہو, اضافت تشریفی ہو. تو یہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ پکی بات ہے کہ یہ جھوٹ گھڑا اسی نے ہے, حضرت ابن سلجی نے. کس نے؟ ابن سلجی نے. آخر میں ما احادیث کثیرہ, ایک یہ تو سنا دی حافظ ابن عدی نے, دوسری فرماتے ہیں اور بہت سی ہیں جن کو حضرت نے بنایا ہے. فلا یجب ان یشتغل به لانه ليس من اہل الروایہ. میرے خیال میں یجب نہیں ہوگا, یہ ہوگا فلا یحب. اور ممکن ہے کہ فلا یصح سے کاتب نے بگاڑ کے لاجب کر دیا. ظاہر بات ہے جو اتنی من گھڑت حدیثیں ہوں ان کو کہنا کہ ضروری نہیں ہے ان میں مصروف ہونا, اس کا مطلب ہے جائز ہے, مستحب ہے. اگر کہتے ہیں لا یحب محبوب نہیں ہے تو پھر بھی جواز ثابت ہو جائے گا, جبکہ تو ایسی حدیثوں میں مبتلا ہونا, ان میں مصروف ہونا سرے سے جائز ہی نہیں. لہذا فلا یصح تھا, کاتب نے قلم چلایا اور یجب بنا دیا. لأنه ليس من اہل الروایہ, یہ شخص تو اہل روایت میں سے ہے ہی نہیں. حملہ التعصب على ان وضع احادیث یطلب اہل الاثر بذلك, یہ تو متعصب شخص تھا, محدثین کے ساتھ تعصب رکھتا تھا اور ان کے تعصب میں اندھا ہو کر اتنی حدیثیں گھڑ لیتا تھا. تو یہ اب جس کو روایت کا اہل نہیں قرار دے رہے, سچی بتانا وہ فتوے کا اہل ہوگا. اس سے آگے چلتے ہیں. یہ ہے الانساب امام سمعانی کی, یہ حنفی ہے. کون ہے؟ بہت بڑا محدث ہے امام سمعانی. بولو الانساب سمعانی کی دنیا میں مشہور ہے, دنیا میں مقبول, سب کے نزدیک مقبول, ثقہ بندہ, لوہے کی لٹھ بات کرتا ہے.
آپ سلجی کے لفظ کے تحت فرماتے ہیں سئل احمد بن حنبل عنہ فقال مبتدع صاحب ہون. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ابن السلجی کے متعلق، آپ فرماتے ہیں بد مذہب ہے، بدعتی ہے، ضال گمراہ ہے. پھر بعث المتوکل الى احمد بن حنبل، خلیفہ متوکل عباسی غفر اللہ له ورحمہ اللہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے خلق قرآن کے عقیدے کو ختم کیا تھا اور پھر امام اہل سنت کے مذہب کو زندہ کیا تھا اس نے. تو خلیفہ متوکل عباسی جو تھے انہوں نے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے امام احمد بن حنبل کی طرف بندہ بھیجا، سوال بھیجا ابن السلجی اور یحییٰ بن اکثم کے متعلق کہ ان دونوں میں سے کس کو قاضی بنا جانا چاہیے. تو امام احمد نے لکھا اما ابن السلجی فلا ولا علی حارس، جو ابن السلجی ہے نہ تو اس کو قاضی بنا سکتے ہو اور نہ ہی اس کو چوکیدار رکھ سکتے ہو. سمجھتے جاؤ فتوے جو فتویٰ دینے والا ہے کتنا بڑا بندہ ہے. اللہ رحمت فرمائے خدا ناطفی پر کہ کہیں وہ نقل کر کے ساتھ تھوڑی جی ان کی حیثیت بتا دیتے. میں نے تو تحقیق کر کے اس کی جڑ نکال لی، دوسرے کیا کریں گے؟ وہ تو کہیں گے بس ناطفی میں آ گیا. اچھا ناطفی میں آ گیا، او تو پھر تو یہ فقہ کی کتاب فقہ، یہ تو امام اعظم کا مسئلہ بن گیا. بات انہوں نے، یہ تو امام اعظم کی بات ہے، ان کی فقہ ہے، بات ختم. وہ چوڑ امام صاحب کی فقہ بعد میں جن حضرات نے جمع کی ہے ان میں فتاوا کیا کیا، ان میں کیا کیا کس کس بندے کی باتیں لکھ دی جاتی ہیں. بڑوا کوئی اندھا ہے؟ سنو، یہ ہمارے رسم المفتی لکھنے والے لکھ رہے ہیں. اگر کوئی مصنف علماء میں اس کے حالات صحیح معلوم نہ ہوں تو اس کی کتاب سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. وہ مثال دیتے ہیں علامہ شامی کے شرح رسم عقود المفتی پڑھیں، مثال دیتے ہیں قحطانی کی. قحطانی، علامہ قحطانی جن کی کتاب ہے جامع الرموز، وہ کہتے ہیں اس کی کتاب سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، یہ ضعیف کتابوں سے ہے. ارے بھائی کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں مصنف مجہول ہے، مصنف کا حال معلوم نہیں. اچھا مصنف کا حال معلوم نہ ہو تو کتاب سے فتویٰ نہیں دے سکتے، اور اگر مصنف کا حال تو معلوم ہو لیکن حضرت کا حال ایسا گندا ہو کہ پڑھنے والا شرماتا جائے تو اس سے فتویٰ لینا جائز ہوگا. یہ بڑی حکمت کی بات ہے بھائی. آگے فرماتے ہیں زکریا بن یحییٰ الساجی، وہ فرماتے ہیں فاما محمد بن شجاع الثلجی فکان کذابا احتال فی ابطال الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورده نصرۃ لابی حنیفہ ورائہ. ابو حنیفہ اور ان کی راج کو مضبوط کرنے کے لیے حدیث سے من گھڑت بناتا تھا. باقی حضرت مر گئے تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ کو برا کہنے سے توبہ کر گئے تھے، اسی طرح آخری وقت میں وہ ان ساری اپنے غلط کاموں سے توبہ کر کے گئے اور سجدے میں ان کو موت آئی. تو اس کا مطلب ہے اب ان کے ایسے فتووں کو دلیل نہیں بنا سکتے، لیکن ان کو اب برا نہیں کہہ سکتے. فوت ہو گئے، توبہ ان کی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. جب ثابت ہو رہی ہے تو سمجھ آ گئی.